والصلاة والسلام على من أرسله هدى هو بالاهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق وعلى آله وأصحابه الذين صعدوا في مناهج الصدق بالتصديق وصعدوا في معارج الحق بالتحقيق. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. محمد أشرف الأعراب والأعجم. محمد خير من يمشي على قدم. أبان مولده عن طيب أنصره يا طيب منه مبتدأ ومختتم. يا طيب مبتدأ منه ومختتم. يوم تفرس فيه الفرس بأنهم انذروا بحلول البؤس والنقم. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے جان میں جانے تجلا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری. سمجھا دوں آپ کو لطف ذرا جائے. تناہی انتہا اس سے بنے باب مفعلہ کا مصدر ہے. انتہا ہو جانا ختم ہو جانا کسی چیز کا اسے کہتے ہیں انتہا تناہی. سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اوصاف کا ختم ہو جانا یہ عیب ہے. اللہ پاک نے آپ کو اس عیب سے بھی محفوظ فرمایا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری. حیران میرے شاہ کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. حضرات گرامی سب احباب صحیح توجہ کے ساتھ صرف ایک بار امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ مقدسہ مطہرہ میں. آج ویسے بھی جمعرات ہے. جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات بلکہ جمعے والے دن عصر تک کا وقت درود شریف کے حوالے سے مزید بابرکت ہوتا ہے. توجہ کے ساتھ ایک دفعہ صرف پڑھ لیں لیکن پڑھے سے پوری توجہ اور لگن کے ساتھ. صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین.
یہ درود شریف جمعرات کی رات کو پڑھا جاتا ہے، اگر میرے پیچھے پیچھے پڑھ لیں تو اور زیادہ برکت ہو جائے گی۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مجھے جو وقت دیا گیا ہے اس میں آپ کے سامنے چند باتیں عرض کروں گا جن کو روایتی تقریر کے طور پر آپ نے نہیں سننا، بلکہ ہو سکے تو ان باتوں کو ذہن میں بٹھائیں۔ عمل کی توفیق مل گئی تو انشاءاللہ العزیز دونوں جہاں سنور جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ میں نے آپ کے سامنے بڑی مشہور آیت کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ہر بندے کو یہ آیت آتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کلمات طیبات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں۔ حدیث طیبہ کے مطابق کل امر ذی بال لم یبدا ببسم اللہ فهو اقطع اجزم او ابتر او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس کام کے شروع میں بسم اللہ شریف نہ پڑھی جائے، حیثیت والا کام ہو، وہ بے برکتہ ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ وہ تحفہ ہے جس کو پڑھ کے ہم اپنے کام کو بابرکت بنا لیتے ہیں۔ نہ نظر آئے تو کسی کو الحمد سے لے کر والناس تک نظر نہ آئے، اور اگر نظر آئے صاحب نظر کو تو وہ کہے شداں مداں زیراں شان اودی چاہیاں آما خبر نہ کائی خاصا رمضان۔ میں نے آپ کے سامنے یہ بسم اللہ شریف کے حوالے سے عرض کرنا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کیا عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے لہرائے ہیں، اور اس کے اندر ہمیں پیغام کیا عطا فرمایا ہے۔ اب اس پہ غور کریں اگر آپ تو بسم اللہ میں پہلا حرف ہے بازر بی، دوسرا حرف ہے اسم، اور تیسرا لفظ ہے اللہ۔ با حرف ہے، اسم لفظ ہے، پھر آگے اللہ یہ بھی لفظ ہے۔ یہ صاحبزادہ صاحب طالب علم ہیں، اور بھی شاید کوئی ساتھی بیٹھا ہوا ہو، ان کو ذرا زیادہ اس حوالے سے تجربہ ہے۔ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ پر لفظ یوں آ جاتا اللہ الرحمن الرحیم بسمہ، تو لفظ اللہ یہ پہلے آ جاتا، اور بسمہ آخر میں لاتے تو مفہوم جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے حاصل ہوتا ہے وہ مفہوم اس طرح بھی حاصل ہو جانا تھا۔ عربی قواعد کے مطابق وہ اس طرح بھی مفہوم جو بسم اللہ شریف سے حاصل کرنا ہے وہ حاصل ہو جانا تھا، اور لفظ اللہ اس سے پہلے بھی آ جانا تھا، اور لفظ اللہ اس کو پہلے آنا بھی چاہیے۔ بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کیونکہ لفظ اللہ اس سے بڑا کوئی شانوں والا لفظ نہیں ہے، اس کی تعریف یہ ہے اللہ عالم للذات الواجب الوجود المستجبی لجمیع صفات الکمال۔ اگر آسان لفظوں میں جو عربی ابھی میں نے پڑھی ہے اس کا مفہوم بیان کروں تو مطلب یہ بنتا ہے ایک بندہ جپتا رہتا ہے یا رحمان یا رحمان یا رحمان، ایک پڑھتا رہتا ہے یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم، ایک یا رزاق کی تسبیح پڑھ رہا ہے یا غفار کی تسبیح پڑھ رہا ہے۔ جس نام کی تسبیح پڑھے گا اس کی برکت اسے ملے گی کہ وہ سارے صفاتی نام ہیں۔ ایک کی پڑھ رہا ہے تو ایک کی برکت ملے گی، 4 پڑھ رہا ہے تو 4 کی برکت ملے گی، اگر 10 پڑھ رہا ہے تو 10 کی برکت ملے گی۔ لیکن یہ لفظ اللہ اتنا جامع اور اتنا بابرکت نام ہے ذاتی ہونے کی وجہ سے، اس کی تعریف بھی یہ ہے جب بندہ ایک دفعہ اللہ کہتا ہے
سارے ناموں سے جو برکت ملتی ہے اللہ پاک اس ایک کی برکت سے ساری برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ ذاتی نام ہے، اس کی تعریف ہی یہ ہے کہ لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال، اس کے اندر وہ سب کا مفہوم موجود ہے۔ تو اب اللہ پہلے آ جاتا تو اس میں اس کا تقاضا بھی بظاہر یہ بنتا ہے کہ لفظ اللہ کو پہلے ہی آنا چاہیے۔ اور جو ترجمہ سمجھنے والے ہیں مضاف الیہ کا قانون ہے، میں تو ابھی جب بچوں کو پڑھاتا ہوں تو میں عام ساتھیوں کے ساتھ جب گفتگو ہوتی ہے تو ان کو میں یہ کہتا ہوں جب قرآن پاک کھولا کرو نا تو بسم اللہ کا ترجمہ دیکھ لیا کرو، اسی سے پتہ چل جائے گا۔ سادہ ساتھیوں کو جو طلباء ہیں ان کی بات اور ہے کہ بسم اللہ کا ترجمہ دیکھ لیا کرو، اگر یہ ملے اللہ کے نام سے شروع تو سمجھ لیا کرو کہ جس کو اللہ کے نام سے شروع بسم اللہ کا ترجمہ کرنا آ گیا ہے، امید ہے آگے بھی اس نے ترجمہ درست کیا ہو، کیونکہ لفظ اللہ یہ مضاف الیہ کا قانون ہے۔ سمجھتے ہیں عربی پڑھنے والے کہ مضاف الیہ کا جب ترجمہ کرنا ہو مرکب اضافی کا تو پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ کیا جاتا ہے، مضاف کا ترجمہ بعد میں کیا جاتا ہے۔ غلام زید میں زید کا غلام کہیں گے، اسم اللہ اس کا ترجمہ اللہ کا نام ہوگا۔ اب جنہوں نے ترجمہ شروع کرتا ہوں یا اس طرح کے ترجمے کیے وہ وہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ترجمہ جو میں پڑھنے لگا ہوں اس پہ غلاف ڈال کے اس کو اس پر چھتی پہ رکھنا چاہیے۔ اگر ترجمہ پڑھنا ہے تو وہ ان کا پڑھنا چاہیے جن کو ترجمانی کی توفیق میرے مصطفیٰ کریم نے عطا فرمائی ہوئی۔ اب لفظ اللہ پہلے آ جاتا، عربی اس سے رکاوٹ نہیں ہے، عربی زبان ویسے بھی لفظ اللہ کا تقاضا ہے کہ اس کو پہلے آنا چاہیے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی آپ نے جو پہلے تقریر فرمائی، پہلی تقریر میلاد شریف کے موقع پہ جو آپ نے فرمائی اور جس میں سننے والے میری اور آپ کی طرح کے لوگ نہیں تھے، ایسے ایسے لوگ تھے جن کو امام الفقہاء کہا جاتا تھا، امام المحدثین کہا جاتا تھا۔ ان میں جب آپ نے تقریر فرمائی تو آپ نے یہ اس وقت یہ بات فرمایا کہ لفظ اللہ پہلے لایا جاتا تو اس کا تقاضا تھا، لیکن رب نہیں لے کے آیا، پہلے لفظ اسم کو ذکر کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کائنات کو بتلانا تھا کہ تم اللہ کی ذات سے کچھ فیض لینا چاہو، ذات سے، یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ اگر اللہ کے نام سے فیض لینا ہے وہ بھی میں مصطفیٰ کے قدموں کی برکت سے تمہیں عطا فرماؤں۔ ذات سے فیض لینا یہ تو بڑی دور کی بات ہے، ذاتی نام سے بھی فیض لینا ہے تو جن کی جھولی میں میرے مصطفیٰ کریم کے ٹکڑے ہوں گے اس فیض کے نور سے بھی انہی کے سینے کو روشن کیا جائے گا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اسم جو ہے، اسم اس سے مراد جو اللہ سے پہلے اسم ہے، اس سے مراد کوئی اور نہیں محمد کریم کی ذات کریمہ ہے۔ اور یہ آپ کو لگا ہو نا کسی جو ساتھی عربی سے شغف نہیں رکھتا اس کو لگا ہو کہ ایسے شاہ صاحب نے ایسی بات کر دی، اس کو شاید لگا ہو، لیکن یہ اور بھی کوئی ایسا تھی کوئی طالب علم اچھا عربی میں جب ابتدائی کتابوں میں بعض اوقات اس میں نحویر کے شرح میں مدرسین بیان کر دیتے ہیں، اس میں نہ ہو تو ہدایت النحو میں تو بیان کر ہی دیتے ہیں۔ لفظ اسم جو ہے اس کے بارے میں دو قول ہیں، ایک علماء بصرہ کا اور ایک علماء کوفہ کا۔ ایک یہ ہے کہ اسم جو ہے یہ بنا ہے بسم سے اور ایک ہے بنا ہے سمون سے۔ بسم ہو تو بمانا علامت اور سمون ہو تو بمانا بلندی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو بھی معنی اس کا لیا جائے، اگر بسم سے بنا ہو یہ تب بھی، سمون سے بنا ہو تب بھی، جو بھی اس کا روٹ سمجھا جائے، جو بھی اس کی اصل سمجھی جائے کہ اس سے یہ بن کے اسم لفظ جو ہے وہ بنا ہے، آپ اس معنی کا مصداق کامل دیکھو گے کائنات میں تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ اگر بلندی دیکھنی ہے، بلندی والا معنی دیکھنا ہے تو خدا کی قسم ہر سیکنڈ گزرتا ہے تو میرا رب میرے مصطفیٰ کو پہلے سے زیادہ بلندیاں عطا فرما دیتا ہے۔
اگر علامت کا معنی دیکھنا ہے کہ علامت اسم والا مفہوم جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا، تو فرماتے ہیں چلے جاؤ اس وقت میں جس وقت میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے میرے سامنے بیٹھنے والو لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کو ایک مان لو تو فلاح پا جاؤ گے، ساری کامیابی اسی میں مضمر ہے، اسلام قبول کر لو۔ تو ان لوگوں نے یہ بات کی تھی کہ ہم کیسے مان جائیں ایک کو، ہم نے تو 360 کعبہ میں رکھے ہوئے ہیں، ہم ایک کا کلمہ کیسے پڑھ لیں، ہم نے تو اتنے جوڑ جوڑ کے الگ الگ خدا بنا کے رکھے ہوئے ہیں، آپ کہتے ہو اللہ کو ایک مانو، تو کوئی دلیل تمہارے پاس ہونی چاہیے۔ ابھی دلیل میرے مصطفیٰ نے نہیں دی تھی، جبریل آئے، ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجئے لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، او بے وقوف ہو، ابھی بھی دلیل کی ضرورت ہے۔ میرے محمد کریم نے تم میں زندگی گزاری ہے، جس سیکنڈ کو دیکھو گے پتہ چل جائے گا محبوب خدا بن کے تشریف لائے ہوئے۔ لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ، میں نے اس سے پہلے تمہیں عمر کا ایک حصہ گزارا ہے۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تمہیں عقل نہیں ہے؟ قرآن مجید کا اسلوب دیکھیں، تمہیں عقل نہیں ہے، بے وقوف ہو، ابھی بھی دلیل کی ضرورت ہے۔ ان کی پیدائش سے پہلے کے مراحل کو دیکھ لو، یا ان کی میلاد کو دیکھ لو، یا ان کے بچپن کو دیکھ لو، یا ان کے لڑکپن کو دیکھ لو، ان کی جوانی کو دیکھ لو، خدا کی قسم زندگی کا ہر لمحہ اتنا عظیم ہے، میرا رب کائنات قرآن میں اس زندگی کی قسمیں کھا کے بات کو پکا کرتا ہے۔ قسم کی جو تعریف ہے نا، قسم کی تعریف جب پڑھاتے ہیں شرف صاحب والی نامیریاں سے جہاں بھی پڑھائی جاتی ہے تو اس کا بات یہ ہوتی ہے کسی عظمت والی چیز کا ذکر کر کے بات کو پکا کرنا، کسی عظمت والی چیز کا ذکر کر کے بات کو پکا کرنا۔ سمجھئے گا، میں جب بات کروں گا نا، مثلا آج حضرت قبلہ گلباز مغل قادری صاحب ان کے گھر میں محفل ہے، تو میں نے قسم نہیں کھائی، سادہ سی بات ہے، اس کے لیے مجھے ضرورت ہے نہیں، لیکن اگر کوئی بات کروں گا نا میں ایسی جو میں سمجھتا ہوں کہ اگلے بندے کو پختہ بات کرنی چاہیے، یقین دلانا چاہیے، تو اس وقت میں کہوں گا اللہ کی قسم یہ بات اس طرح ہے۔ ایسا ہی ہے نا، یہ تعریف بھی یہی ہے کہ کسی عظمت والی چیز کو ذکر کر کے بات کو پکا کرنا۔ اب قرآن مجید کی طرف ہم جائیں تو وہاں پر ہے لَعَمْرُكَ، اے محبوب آپ کی زندگی کی قسم۔ وہاں پر یہ نہیں ہے کہ اے محبوب جب آپ تہجد پڑھتے ہیں اس لمحے کی قسم، فرمایا محبوب زندگی کی قسم، مطلب یہ بنتا ہے کہ میں قسم کھاؤں گا تو رب کے نام کی کھاؤں گا، میں عظمت والی چیز کو ذکر کروں گا تو میرے نزدیک اللہ جل جلالہ کا اسم گرامی ہے، میں کہوں گا واللہ، اللہ کی قسم بات یہ ہے اے میرے خالق کی جب تو نے قسم کھانی ہو تو پھر، تو فرمایا میرے نزدیک عظمت والی چیز وہ میرے محبوب کی زندگی ہے، ہر لمحے کی قسم کھا کے اپنی بات کو مضبوط فرماتا۔ ایک لمحے کی نہیں قسم کھائی گیا، محبوب فلاں وقت کی قسم جب طائف میں گیا، فلاں وقت کی قسم جب مکہ شریف میں، فلاں وقت کی قسم جب مدینہ طیبہ میں، ایک لمحے کی قسم لَعَمْرُكَ، ساری زندگی کی قسم۔ مطلب کیا بنتا ہے؟ زندگی کا کوئی لمحہ کمزور ہے ہی نہیں، یہاں عظمتیں بنتی وہ ہیں جو اس لمحے کو چھو جاتی ہیں، اللہ پاک نے ہر لمحہ عظمتوں کے تاج عطا فرمائے ہو۔ اب آ جائیں اس اسم کی طرف، یہ علامت والا لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ۔ اب علامت میں اور دوسروں میں فرق ہوتا ہے، علامت میں اور دوسری چیزوں میں فرق ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے مرسل، ایک ہوتا ہے مرسل، ایک ہوتا ہے مرسل الیہ۔ چلیں یہ ذرا مشکل ہو جائے گا، آسان، کسی چیز کی کوئی نشانی رکھی جائے نا، کسی بھی چیز کی کوئی نشانی رکھی جائے، وہ دوسروں کی طرح نہیں ہوتی، دوسروں کی طرح، اگر دوسروں کی طرح ہو تو وہ نشانی کیسے ہوگی؟ وہ نشانی ہو ہی نہیں سکتی۔ اب وردی ہے کسی کی، مثال کے طور پر فوج کی وردی ہے، اب فوج کی جو وردی ہے وہ یہ سول بندے کے لباس کی طرح کی ہو تو اس کو ہم وردی، کیونکہ وہ کس طرح نشانی، اس سے تو پتہ ہی نہیں چلے گا۔
اب نشانی جو ہوتی ہے وہ دوسروں سے الگ ہوتی ہے. میں اور آپ سارے وہ ہیں جنہوں نے رب تک پہنچنا ہے، اور جن کو رب نے پہنچانے والا بنایا ہے ان کی طرح نہیں بنایا، ان کو اپنا محبوب خدا بنا کے امت کو عطا فرمایا. کیسے ہو سکتا ہے کہ میں چھوٹا بھائی اور بڑا بھائی اس طرح کی باتیں کس طرح ہو سکتی ہیں؟ کیوں کہ ہم سارے وہ ہیں جنہوں نے رب کی بارگاہ تک پہنچنا ہے، واصل ہونا ہے. یہ ذکر اذکار، یہ مریدی پیری اور یہ سارا سلسلہ کیا ہے؟ معرفت الہی حاصل کرنا، اللہ پاک کا قرب حاصل کرنا. اور خدا کی قسم قرب خدا کا صرف ایک ذریعہ ہے، صرف ایک ذریعہ. وہ میرے مصطفیٰ کے قدموں میں پہنچنا ہے. جو ادھر پہنچ جاتا ہے وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے. با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. میں تمہیں بڑا روزہ مثال کرواتے ہیں، تھوڑے یاد کر لیں. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو ابو علی سینا بڑا زیرک آدمی تھا، بڑا سمجھدار تھا. جس طرح بعض لوگوں کو ہو جاتا ہے کہ جو مجھے سمجھ ہے کسی کو نہیں ہے، اس کو بھی یہ لگتا تھا. اس نے کہا کہ میں اللہ تک پہنچوں گا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے توجہ اس کی آتی. اور یہ یاد رکھیے علماء نے یہ لکھا ہے، ایک لمحے کے لیے، صرف ایک لمحے کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ امت سے ہٹ جائے تو امت ایمان پر قائم ہے نہیں رہ سکتی. ایک لمحے کے لیے توجہ ہٹ جائے تو امت ایمان پر قائم ہے نہیں رہ سکتی. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام طور کی طرف تشریف لے کر گئے تو پیچھے کیا ہوا تھا؟ بچڑے کی عبادت لوگوں نے شروع کر دی تھی. حالانکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے سارے معاملات دیکھے تھے، لیکن اس کے باوجود اس صورتحال کے دوچار ہو گئے تو نہیں رہ سکتی. وہ علی سینہ کی بات میں کرنے لگا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، یہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل فرمایا. تو بزرگوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ علی سینہ کا کیا بنا؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ تک پہنچنا چاہتا تھا. بلا وسیلتی فتح النار، میرے وسیلے کے بغیر. کہاں پہنچا یا رسول اللہ؟ جہنم میں پہنچا ہے. جنت رب اسے ہی عطا کرتا ہے جسے مصطفیٰ کے قدموں کی خیرات میسر آ جائے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. اے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ. اسم جو ہوتا ہے، جو علامت ہوتی ہے، وہ دوسروں سے منفرد ہوتی ہے. اب کائنات کا قانون ہے جو آپ تھوڑا بہت سمجھتے ہیں، ان کو اس سے آگاہی ہوگی. بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا، تو جو خواتین کا ایک ہوتا ہے نا ارما بیماری کے دن، حمل کے بعد ان کو وہ بیماری کے دن نہیں ہوتے. جس وقت وہ امید لگ جاتی ہے تو وہ دن ان کا سلسلہ وہ ختم ہو جاتا ہے. تو ایک بچے کی ناف میں ایک ناڑو جسے کہہ دیتے ہیں، مختلف زبانوں میں مختلف اس کے الفاظ ہیں، وہ ٹچ ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں. اس میں وہ جو ہر مہینے بیماری آتی ہے، اس کا جو خون ہوتا ہے وہ وہاں سے بچے کو خوراک کے طور پر ماں کے پیٹ میں ملتا رہتا ہے. اب وہ ڈاکٹر کٹ کرتے ہیں اس کو نا، جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے، یا دائیا وغیرہ یا اس طریقے سے. میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، مدہوناً مسروراً مخدوناً، تیل بھی لگا ہوا تھا، غسل بھی کیا ہوا تھا، وہ ناف والا سلسلہ کوئی موجود نہیں تھا. اب نہیں تھا، کائنات کا ڈاکٹر جی کہتے ہیں کہ اس کے بغیر جو ہے وہ سلسلہ خوراک کا نہیں تو کام نہیں چلے گا، زندہ رہنا ممکن نہیں. لیکن یہ انفرادی ولادت ہے، یہ میلاد وہ دوسروں سے جدا ہے. کیوں کہ باقی سارے رب تک پہنچنے والے ہیں، یہ اسم کا تاج سر پہ سجا کے دنیا میں تشریف لے آئے ہیں. رب کائنات نے وہ میلاد پہ ہی بتا دیا کہ باقی کائنات کے لیے قانون اور ہے، کیونکہ کائنات بنائی ہے. جس کے لیے بنائی ہے اس کے لیے ہم نے قانون بھی اور رکھے ہوئے ہیں.
اس لیے وہ سلسلہ اس طرح کا کچھ نہیں ہوا. اور آپ سیرت کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں, اس کا تعلق نہیں ہے کہ یہ بریلویوں کی کتاب ہے یا یہ فلاں کی کتاب ہے, کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں اور ماضی میں چلے جائیں تو سب نے یہ لکھا ہے, کوئی بھی اختلاف نہیں کرے گا کہ جب میرے مصطفیٰ تشریف لائے ہیں رب نے ان کا میلاد بھی انہی شانوں کے ساتھ بیان فرمایا. یہ سارے سیرت نگاروں نے نقل کیا, میں اس سے پیچھے گیا ہی نہیں. ابھی میں جاتا نا اس بات کی طرف کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیس اپنے بیٹے کو وصیت کیا کی تھی کہ میرے بیٹے تم نے کیا کرنا ہے. اس وقت سے اسم کے جھنڈے جو ہیں وہ اللہ کے فضل سے لہراتے ہوئے ہیں. حضرت عباس نے رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن کہا کہ رسول اللہ میں بھی نعت پڑھنا چاہتا ہوں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھیے. چچے جو ہیں وہ بھتیجوں کی تعریف نہیں کرتے ہوتے, لیکن جب بھتیجا محمد رسول اللہ ہو تو چچا بھی نعت پڑھ کے اپنی بگڑی بنایا کرتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعت پڑھنا چاہتا ہوں, آپ نے فرمایا پڑھیے. انہوں نے عربی میں وہ اشعار پڑھے اور جب وہ پڑھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک آپ کے منہ کو ہر وقت تر و تازگی عطا فرمائے. نعت سے پڑھنے کی سعادت ہوتی ہے اخلاص کے ساتھ جب پڑھی جائے, لیکن یہ ہے کہ پڑھنی چاہیے شریعت مطالعہ کے دائرے میں رہتے ہوئے. جو شریعت نے اجازت دی ہے اس کے تحت رہ کے خلوص کے ساتھ نیت کے ساتھ رسول اللہ کی مدح سرائی کی جائے تو یہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ میرے مصطفیٰ اس پر تر و تازگی کی دعائیں عطا فرما رہے ہیں. اب جب انہوں نے نعت شریف پڑھی تو اس کے شعر کیا تھے, میں اگر وہ سارے پڑھوں نا تو ایک سلسلہ ہے کہ ابھی وہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو دانا کھانے والا سلسلہ نہیں ہوا تھا. اللہ کی قسم یا رسول اللہ اس وقت بھی ہر طرف آپ کے نام کے جھنڈے لہرا رہے تھے. آگے ایک شعر آتا ہے, فرماتے ہیں وَرَدَّ نَارَ الْخَلِيلِ مُقْتَدِمَا فِي صُلْبِهِ أَنْتَ كَيْفَ يَحْتَرِقُ. یا رسول اللہ یہ کائنات حیران ہے کہ آگ کا کام ہے جلانا, لیکن حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام جب آگ کے اندر جاتے ہیں عقل تو یہ کہے گی کہ جل کے راکھ ہو جانا چاہیے, کیونکہ آگ ہے اس کے اندر وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے رکھی ہے, کیفیت رکھی ہے. لیکن قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے عقل قربان, کیونکہ قرآن کے لفظ ہے کہ اس آگ نے نہیں جلایا, بردم و سلامت والی کیفیت میں آ گئی. تو حضرت عباس کہتے ہیں کہ دنیا حیران ہے کہ نہیں جلایا تو کیوں نہیں جلایا. فرمایا فی صلبہ انت کیف یحترق, جس کی پشت میں آپ کا نور مبارک جلوہ فرما ہو اس کو آگ جلا کیسے سکتی تھی. جب یہ شعر پڑھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا بس یہ کیا بات ہے, یہ بریلویت یہی مزاج ہے نا بریلویت کا, ہم یہی تو بیان کرتے ہیں اللہ کے فضل سے ڈنکی کی چوٹ پہ بیان کرتے ہیں. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیا بات کر رہے ہو تم, یہ تم نے کہاں سے دلیل کیا ہے تمہارے پاس, کیسی باتیں تم نے کرنی شروع کر دی ہیں. میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دے کر بتا دیا کہ یہ عباس اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا, جن کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے جہاں جلوہ فرما رہے ہیں ہر ایک کو برکت عطا فرماتے رہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ پاؤں مبارک سے وہ ایسے ہی نہیں مردے زندہ ہو جاتے تھے, پاؤں ہاتھ ان کا ٹچ کرتا تھا, برکت اس وقت بھی میرے مصطفیٰ کے کام کرتے تھے. حدیث تقریری سمجھتے ہیں, حدیث تقریری, حدیث تقریری کا مطلب یہ ہوتا ہے حدیث کی تین قسمیں ہیں, قولی, فعلی, تقریری. قولی رسول اللہ نے کچھ ارشاد فرمایا, فعلی رسول اللہ نے کچھ کیا, عمل کیا. تقریری کہتے ہیں کہ آپ کے سامنے کوئی عمل ہوا آپ نے منع نہیں فرمایا. اور یہ کیسے سوچا جا سکتا ہے کہ ایک شخصیت منصب نبوت پر فائز ہو اور اس کے سامنے کوئی غلط بات ہو اور وہ منع نہ کرے, یہ ممکن ہی نہیں ہے. جب میرے مصطفیٰ اس پہ دعائیں دے رہے ہیں تو ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی کی زبان والے حدیث تقریری کے طور پہ امت کو بتا رہے ہیں جن کا غلام تمہیں رب نے بنایا ہے, واقعتاً اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات انہی کے لیے بنائی ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسم جو ہوتا ہے نا اسم, اس پہ رفع جر بھی داخل ہوتے ہیں. کیا لازم کے جملے جو میں آپ کی خدمت میں اس کر رہا ہوں, ساتھ گرہ لگا رہا ہوں, تو رفع جر داخل ہوتے ہیں, ان میں سے ایک من داخل ہوتا ہے اور ایک الہ داخل ہوتا ہے. من ہوتا ہے ابتدا کے لیے اور الہ ہوتا ہے انتہا کے لیے. میں نے کہنا ہوں نا کہ میں
علی پور سے ٹھنڈا پانی سے گیا پنڈی گیا، یہ سے جو میں نے کہا سے یہ من کا معنی ہے، بلکہ اس سے پہلے قرآن کی ایک آیت سنیں، قرآن پاک ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ۔ قرآن صاحب سنو اچھا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، یہ قرآن کی آیت ہے کہ لوگوں میں سے بعض وہ ہے جو حرف کی طرح ہیں۔ کس کی طرح ہے؟ اللہ کی عبادت کرتے ہیں حرف پر، حرف کی طرح ہے۔ اور عربی میں یہ میرے بھائی جو سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں، دوسروں کو میں آسان کر کے ذرا بیان کرتا ہوں۔ عربی میں ایک ہوتا ہے مسند الیہ بالذات، ایک ہوتا ہے مسند، اور ایک ہوتا ہے نہ مسند نہ مسند الیہ۔ یہ جو حرف ہوتا ہے نا، حرف نہ مسند ہوتا ہے اور نہ مسند الیہ ہوتا ہے۔ آسان کر کے بالکل میں سمجھانے لگا ہوں، توجہ کیجئے گا، آپ کو لو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ جو ہے نا لفظ سے سینیے سے، اگر میں ادھر 1 گھنٹہ کہتا رہوں سے کچھ سمجھ آئے گی؟ کوئی سمجھ آئے گی؟ نہیں آئے گی، کیونکہ حرف عربی میں جو حرف تائی اسے جاتا ہے کہ دوسرے کے ساتھ ملے بغیر اس کا مفہوم واضح، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اب میں سے 1 گھنٹہ کہتا رہوں، آپ کو کوئی سمجھے؟ تک اردو کا لفظ ہے، حرف ہے، اس کو میں کہتا رہوں، کوئی سمجھ آئے گی؟ آپ نہیں آئے گی سمجھ، بالکل بھی نہیں سمجھ آئے گی کہ تک اس کیا مولانا صاحب یہ کیا شروع کر دیا آپ نے، تو وہ کچھ اور سلسلہ بن جائے گا تک کے ساتھ، تو نہیں سمجھ آئے گی۔ لیکن جب یہی حرف ملے گا اسم کے ساتھ، یہی حرف ملے گا اسم کے ساتھ، مثلا اسم ایک ہے علی پور، یہ ایک نام ہے، اس طرح پنڈی ایک نام ہے۔ جب میں کہوں گا علی پور سے پنڈی تک گیا، تو اب سے جو ہے وہ بے قیمتا، بے حیثیتا، اب سے جب اسم کے ساتھ ملا ہے تو اس کا مفہوم بالکل سمجھ میں آ رہا ہے۔ سے پہلے بولتا رہوں تو اس کا مفہوم سمجھ نہ آئے، جو بولنے والا ہو اسے بھی کہا جائے کہ یہ کیا بات کر رہا ہے ہمیں پتہ نہیں چل رہا، لیکن جب وہ ملے گا کسی اسم کے ساتھ تو پھر اس کا مفہوم بالکل واضح ہو جائے گا، مفید ہو جائے گا۔ رب فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں کی حیثیت بعض کی کیا ہے؟ وہ ایک حرف کی طرح ہے۔ اب حرف کی ذاتی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن جب اسم کے قدموں میں آ جاتا ہے تو سیدنا بلال پر جایا کرتا ہے، ذاتی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، پوچھنے والے کہتے ہیں کیوں رو رہے ہو؟ فرماتے ہیں یہاں میں لکڑیاں چنا کرتا تھا، یہاں پر میں اونٹ چرایا کرتا تھا، اے امیر المومنین اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ فرماتے ہیں ہاں اگلی بات بھی تو سنو، مجھ سے 4 اونٹ 5 اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے، میرے والد مجھے غصہ ہوتے تھے، اے عمر عرب میں رہنے والے ہو، عرب میں پلے پڑے ہو، کیا وجہ ہے کہ یہ 4-5 اونٹ بھی تم نہیں سنبھال سکتے؟ اے امیر المومنین رونے والی بات پھر بھی سمجھ میں نہیں آئی، رو کیوں رہے ہیں؟ فرماتے ہیں آج بھی عمر وہی ہے، اسی خطاب کا بیٹا ہے، لیکن اگر دریائے نیل رک جائے، رکا لکھے تو دریائے نیل بھی چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اے عمر ایک وقت وہ ہے اور ایک وقت یہ ہے، وجہ کیا ہے؟ عمر زبان حال سے بتاتے ہیں اس وقت حرف تھے جب اسم کے قدموں میں پہنچے ہیں، اللہ پاک نے ہمیں بھی یہ عظمتیں عطا فرما دی۔ اسم کے قدموں میں پہنچنا اصل بات ہے، اور جو پہنچ جاتے ہیں ان کو پھر اللہ پاک جو ہے یہ اعزازات عطا فرماتا ہے۔ 10:30 ہو گئے ہیں، 10 بجے میں نے بیان شروع کیا، انہوں نے کہا تھا جی آدھا پونا گھنٹہ، تو میں اس کے درمیان میں رہوں گا، 35-37 منٹ جو ہے اس پہ میں ختم کر دوں گا۔ آپ کو جو پیغام دینا ہے وہ سمجھ لیجئے، اس پہ بات بڑی ہے، میں ابھی جانے لگ۔ اچھا السلام، حضرت جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا ظاہر، السلام علیکہ یا باطن۔ سلام ہوا پر اول، سلام ہوا پر آخر، سلام ہوا پر ظاہر، سلام ہوا پر باطن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صفات تو میرے اللہ کی ہیں، والاول والآخر والظاہر والباطن۔ اور اس میں تفسیر عزیزی میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ
کلمات اعجاز اللہ تعالیٰ کی حمد پر بھی مشتمل ہے اور مصطفیٰ کریم کی نعت پر بھی مشتمل ہے۔ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ خالق ہے، اول بھی ہے آخر بھی ہے، مخلوق میں سے رب نے پہلا نمبر بھی آپ کو دیا ہے، آخری نمبر بھی آپ کو عطا فرمایا۔ شان کے لحاظ سے اولیت یہ بھی ایک شان کا اظہار ہے، اور ختم نبوت کا تاج یہ بھی شان کا اظہار ہے، اور جو شان ہے وہ میرے مصطفیٰ کے قدموں پہ میرے رب نے قربان فرمائی ہوئی۔ اب اس کے اول آخر پہ میں بات نہیں کرتا، میں صرف ظاہر باطن کی طرف آپ کی توجہ دلا کے پیغام عرض کرتا ہوں۔ اچھا اب مجھے بتائیں، ظاہر کا معنی ہوتا ہے جو نظر آ رہا ہو، باطن کا معنی ہوتا ہے چھپا ہوا، ایسے ہی۔ اب ایک چیز ظاہر بھی ہو اور باطن بھی ہو، یہ ممکن ہے؟ بظاہر سمجھ میں آتا ہے کہ ظاہر بھی ہو اور باطن بھی ہو۔ آپ نظر آ رہے ہیں، آپ کو ہم باطن نہیں کہیں گے۔ زمین کے نیچے جو پانی موجود ہے ہمیں نظر ہے، اور اس کو ہم کہیں گے باطن۔ ایک ہی چیز ظاہر بھی ہو اور باطن بھی ہو، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ جن کو شدے مدے زیرے زبرے سمجھ آتی ہیں وہ صاحب حال بیان کرتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ ظاہر کیسے ہیں اور باطن کیسے ہیں، رب کائنات نے کیسی کیسی عظمتیں عطا فرمائی۔ ظاہر کیسے ہیں، یہ 10 گھنٹوں کی تقریر 1 منٹ میں آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں۔ ظاہر کیسے ہیں؟ اونٹ آتا ہے تو وہ حضرت ابو بکر کی خدمت میں شکایت نہیں عرض کرتا، حضرت عمر کی خدمت میں شکایت عرض ہے، میرے مصطفیٰ کے قدموں میں آ کے کہتا ہے، تو میرے مصطفیٰ مالک کو بلا کے کہتے ہیں کہ یہ کہہ رہا ہے کام زیادہ لیتے ہو چارہ کم ڈالتے ہو، اونٹ کو کس نے بتایا؟ حضرت جبریل کہتے ہیں یا ظاہر ہو یا باطن ہو، آپ ظاہر اتنے ہیں کائنات کے ذرے ذرے کو پتا ہے رب نے ہمیں پیدا ہی انہی کے لیے فرمایا ہو۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ ظاہر چاند کو کیسے پتا تھا کہ وہ اپنا اس انگلی پہ میں نے ٹوٹنا ہے، اس انگلی پہ میں نے ٹوٹنا ہے؟ سورج کو کیسے پتا تھا کہ جب شیر خدا کی نماز رہ جائے تو اس انگلی پہ میں نے پلٹ کے آنا ہے؟ وہ درخت جو اپنی جڑیں زمین سے کھینچ کے رسول اللہ کے قدموں میں حاضر ہو جاتا ہے، اسے کس نے بتایا تھا کہ اے درخت تجھے پیدا ہی ان کے لیے فرمایا گیا؟ حضرت شیمہ کہتی ہیں جب حضرت علیمہ سعدیہ نے جھڑکا کے دھوپ میں لے گئی تھی تو کیوں لے کر گئی تھی؟ وہ کہنے لگی میں نہیں لے کر گئی، یہ میرے بھائی محمد کریم خود تشریف لے کے گئے، لیکن پریشان نہ ہوں دھوپ کے حوالے سے، میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے بادل نے آ کے سایہ کیا، اذا واقفا واقفت ماہو اذا مشا مشت ماہو، مصطفیٰ قدم اٹھاتے تھے بادل چل کے سایہ کرتا تھا، رک جاتے تھے تو رک کے سایہ کرتا تھا۔ آپ کے بھائی کہتے ہیں میں بکریاں چرانے جاتا تھا، پانی نکالنا ہوتا تھا، ڈھول کی بھی ضرورت ہوتی تھی، مجھے رسی کی بھی ضرورت ہوتی تھی، پانی نکالتا تھا، بکریوں کو پلاتا تھا، لیکن جب محمد کریم جاتے تھے نہ ڈول نہ رسی کی ضرورت، پانی کنویں کا کناروں پہ آ کے میرے مصطفیٰ کا استقبال کیا کرتا۔ ظاہر ہے رسول اللہ نے خود ارشاد فرمایا چند سرکش جنوں اور انسانوں کے علاوہ کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے مجھے شان نبوت عطا فرمائی۔ یہ ہو گیا ظاہر، اور باطن بھی ہیں۔ باطن کس طرح ہے؟ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے جب وہ بات ہوتی فرماتے ہیں پیڑ تمہیں پڑتی ہے، پیشانی پہ بال پڑ جاتے ہیں، تمہارے مروڑ اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، زیادہ تمہیں مسئلہ ہے تو اچھا رسول اللہ کی شان کی حد بیان کر دو، ہم اس حد کو کراس ہے نہیں کریں گے۔ قیامت آئی جائے گی، کوئی مائی کا لال رسول اللہ کی عظمت کی حد بیان ہے، اور آپ نے بے حد و حساب عظمت عطا فرمائی۔ باطن کیسے ہیں؟ باطن کیسے ہیں کہ اے عمر فاروق آپ نے پہچان لیا ہے کہ ان کو شانیں کتنی دی ہیں؟ اے علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ آ گئی ہے کہ محمد کریم کی عظمت کیا ہے؟ اے صدیق اکبر آپ تو سفر میں بھی ساتھ اور حضر میں بھی ساتھ، آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟
تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں لم یعرفنی حقیقت غیر ربی، حقیقتی غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت صرف میرا رب کائنات پہچانتا ہے۔ جس کو اتنی سمجھ آئی وہ یہاں ہے، جس کو اتنی آئی وہ یہاں ہے، جس کو اتنی آئی وہ یہاں ہے، جس کو اتنی آئی وہ یہاں ہے۔ کسی نے کہہ دیا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے، یعنی محبوب و محب میں نہیں، اسی کے جلوے اسی کی طرف۔ کسی نے یہ جتنی سمجھ آئی اتنا کوئی کہتا گیا تو کیا عظمت کی سمجھ آ گئی؟ فرمایا نہیں ابو بکر تم بھی اتنا نہیں پہچان سکتے، میری اصل حقیقت کو پہچانتا ہے تو میرا رب کائنات ہی پہچانتا ہے۔ یعنی حقیقت کو کوئی بندہ پہچان ہے نہیں سکتا، باتیں اس طرح ہے کہ کوئی بندہ پہچان ہے۔ اب میں کیا کروں، آپ کیا کریں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کے قدموں میں چلے جاتے ہیں۔ ان کو رسول اللہ نے دعا دی تھی کہ اللہم علم الکتاب، یا اللہ ان کو قرآن کی سمجھ عطا فرما۔ ان کے قدموں میں جاتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کیا کریں، لوگ تو بڑے پیمانے لے کے بیٹھے ہیں کہ اتنی شان ہے، اتنی شان ہے، اتنی شان ہے، ہم کریں تو کیا کریں؟ تو عبداللہ ابن عباس تعذروا و توقروا اس کے تحت لکھتے ہیں، فرماتے ہیں بیمانہ تجلو علی جلال التناہی فی عظیم القدر، یہ تعذروا یہ بیمانہ تجلو ہے، اور تجلو بنا اجلال سے، اور اجلال التناہی فی عظیم القدر، جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ انتہا تک پہنچ جانا۔ آسان لفظوں میں بات کریں تو وہ یہ بتاتے ہیں، فرماتے ہیں تیرے ذہن میں جتنی عظمت آ سکتی ہے تو بیان کرتا چلا جا، تیرے دائرے فکر کی اتنی پرواز ہے ہی نہیں جتنی عظمتیں میرے رب نے میرے مصطفیٰ کو عطا فرما دی۔ میں نے آپ نے کیا کرنا تو کہتے ہیں جو کہنا ہے کہتے جاؤ، کہتے جاؤ، جو سمجھتے ہو نا یہ شان ہے، ان کے قدموں پہ قربان کرتے جاؤ۔ تیری اتنی سوچ ہی نہیں ہے جتنی عظمتیں میرے رب نے میرے مصطفیٰ کو عطا فرما دی۔ ہوتا ہے نا بندہ سوچ تو بڑا کچھ لیتا ہے، بولتا کم ہے، سوچتا بڑا بڑا سوچ لیتا ہے، بڑا کچھ سوچ لیتا ہے، کیا سے کیا بن کے بیٹھ جائے سوچ سوچ کر، بہت کچھ بھی سوچ لیتا ہے۔ تو قرآن پاک کی تفسیر میں آپ فرماتے ہیں تم اتنا بڑا نہیں سوچ سکتے جتنی بڑائیاں میرے رب نے میرے مصطفیٰ کو عطا فرمایا۔ اور یہی تو امام بصیری نے فرمایا فَدَامَتَّ النَّصَارَى فِي نَبِيِّهِمْ وَحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا فِيهِ وَاحْتَكِمِ فَانْسُبْ إِلَىٰ ذَاتِ مَا شِئْتَ مِنْ شَرَفٍ وَانْسُبْ إِلَىٰ قَدْرِهِ مَا شِئْتَ مِنْ عِظَمٍ۔ فرماتے ہیں یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح اللہ کا بیٹا نہ کہنا، اس کے علاوہ اے امام بصیری کیا کہوں؟ فرماتے ہیں جو کہہ سکتا ہے کہہ دے، اللہ جل جلالہ نے ساری عظمتیں میرے مصطفیٰ کو عطا فرمائی۔ کہوں گا کیا فائدہ ہوگا؟ میں عظمت بیان کروں گا تو کیا فائدہ ہوگا؟ شان بیان کروں گا تو کیا ہوگا؟ اچھا میں دل میں لے آتا ہوں، ایک ہوتا ہے اس سے اوپر سلسلہ، اس کی بات نہیں ہے۔ جو دل سے عظمت مانتا ہے نا اس کی کیا ہوتا ہے؟ گھر سے اٹھ کے مسجد جانا یہ ہوتا ہے ایمان کے نور کے ساتھ۔ جس کا ایمان کا نور مضبوط ہو اس کے لیے مسجد جانا مشکل ہے، اور جس نے وہ دل تاریک کر لیا، وہ گندگیاں کر کے کرتوتوں کی وجہ سے اس کے لیے مسجد جانا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس کو 5 گھنٹے کہیں کھڑا کر لو تو وہ کھڑا ہو جائے گا، لیکن وضو کر کے اندر جانا یہ اس کے لیے ایسے ہوگا جس طرح پہاڑ کے اوپر چڑھنا ہے، اس کے لیے بہت مشکل ہوگا، وہ اس کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ نور ایمان جتنا زیادہ ہو اتنی اچھائی کی توفیق ہے، جتنا نور ایمان زیادہ ہو اتنی قبر روشن ہے، جتنا نور ایمان زیادہ ہو اتنے عشر میں کامیابی ہے۔ اب علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان، اور ان کو کہا جاتا ہے عارف باللہ، صوفی مفسر، عالم بھی صوفی بھی۔ علماء کوئی بھی باعمل ہو تو وہ سارے ولی ہوتے ہیں، صوفی ہوتے ہیں، لیکن آپ مشہور اس حوالے سے آپ فرماتے ہیں بقدر ازدیاد تعظیم ہی یزداد نور الایمان، جتنی ان کی عظمت زیادہ مانتا چلا جائے گا اتنا رب کائنات تیرے ایمان کو نورانیت زیادہ عطا فرماتا چلا جائے گا۔
اب کوئی کہے کہ نہ ایسے نہ کرنا تو اس کو کہے خدا کا خوف کر، اللہ کے بندے کرتوت میرے پہلے ہی بڑے عجیب ہیں، ذرا سینہ کھول کے ان کو ماننے دے، کیونکہ جتنا ان کو مانا جاتا ہے اتنا رب کائنات دل کو روشنی عطا فرما دیتا ہے، اتنا رب کائنات قبر کی روشنی کا بندوبست فرما دیتا ہے۔ سب کوتاہیاں دیگر کوتاہیاں ان میں چانس ہے کہ کوئی کمی بھی ہو تو گزارا ہو جائے، لیکن عظمت مصطفیٰ کے حوالے سے کمزوری ہو ماننے میں تو اس کی کمی کبھی پوری ہو۔ آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر بعد میں یہ سلسلہ نہیں ہے۔ اور اگر آج بندہ مان جائے تو حبشہ سے بلال آ جائیں، مان جائیں، تو حضرت عمر فرماتے ہیں یہ بلال غلامی والا سلسلہ نہیں، سیدنا بلال یہ ہمارے سردار بلال رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے جب کہا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الجبار القہار، یہ بھی تو اللہ کے نام ہے۔ بسم اللہ کے بعد آگے آ جاتا الرحمن کی جگہ پہ آ جاتا بسم اللہ الجبار، الرحیم کی جگہ پر آ جاتا بسم اللہ القہار، آ سکتا تھا۔ نام ہے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے، کوئی بھی نام ذکر کیا جا سکتا، لیکن رب کائنات فرمایا الرحمن الرحیم، یا اللہ رحمان بھی رحمت سے بنا ہے، رحیم بھی رحمت سے بنا ہے، یہ ڈبل رحمتیں کیوں؟ فرمایا بسم اللہ، تم آ رہے ہو محمد کے وسیلے سے، جو ان کے وسیلے سے آتا ہے پھر اس کو رحمتوں سے نواز دیا جاتا ہے، جو اس کے برعکس آتا ہے اس کا میں نے انجام عرض کر دیا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں ہماری نسلوں کو سینے کھول کے بغیر کسی جھجک کے تسلی سے کما حقہ عظمت مصطفیٰ ماننے کی، پرچار کرنے کی، بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی پہ ہمیں موت عطا فرمائے، اور اسی سوچ والوں کے قدموں میں معاشر میں ہم سب کو جگہ عطا فرمائے۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔